ہوپ بھی اسی انسان میں ہوگا جس کا اللہ رب العالمین پہ توکل اور بلیف ہے. اور ہوپ فل لوگوں کی میں نے آپ کو 2 نشانیاں بتائی. ورچوز کو فالو کرنا, اس سے خود بخود دیکھیں آپ پرابلم سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. کئی لوگ آپ نے دیکھا ہے کہ جب وہ کسی گول کو نوبل کوئی گول بناتے ہیں تو وہ پچھلی پرابلم سے نا خود بخود نکلنا شروع ہو جاتے ہیں, ان کو بھول جاتی ہیں پچھلی پرابلم. ٹھیک ہے, پرو ایکٹیو لوگ جو ہے نا وہ ایک دم شاک نہیں ہوتے پرابلم آ جائے, کیونکہ وہ پہلے سے ذرا مینٹلی ریڈی ہوتے ہیں کہ پرابلمس کین کم. ٹھیک ہے, لائف از ناٹ اے بیڈ آف روزز. تو پرابلم آ جائے تو میں نے کیا کرنا ہے, ہر پرابلم کا سلوشن ہوتا ہے الحمدللہ. لیکن یہ کہ اللہ پہ بلیو کرنے والے, توکل کرنے والے بنے, اور اس مثال کو یاد رکھیں کہ اللہ نے آپ کو ایک زندگی دی ہے. ہو نوز آپ کے پاس 60 سال ہے, 65 سال ہے, مجھے نہیں پتا, میرے پاس پتہ نہیں 38 سال ہی ہوں جو ابھی میری عمر ہو گئی ہے. مجھے نہیں پتا میں نے کتنا زندہ رہنا ہے, آپ کو نہیں پتا. جتنا رہنا ہے اس میں صبر شکر کے ساتھ زندگی گزار. زندگی کے مسئلوں کی وجہ سے اپنی آخرت کو خراب نہ کریں, اور زندگی میں کچھ آزمائشوں کی وجہ سے اپنی جنت کو خراب نہ کریں. اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کے ساتھ ایسا نہیں کریں گے کہ آپ کو ٹوٹلی ڈسٹرائے کر دے, اللہ معاف کرے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ آپ کو ڈسٹرائے کر دے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کی زندگی میں سب کچھ خراب ہے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ ہر جگہ سے ڈاؤن. اور لاسٹ جو ہیبٹ ہے صحابہ کی جس کی وجہ سے دے اسپینٹ اے ویری پروڈکٹیو لائف, دیٹ از کہ وہ پرو ایکٹیو تھے. اب وٹ از مین بائی پرو ایکٹیو؟ دیکھیں 2 قسم کے بیہیویئر ہوتے ہیں زندگی میں, ری ایکٹیو اینڈ پرو ایکٹیو. ری ایکٹیو لوگ جو ہے وہ ری ایکٹ کرتے ہیں جب پرابلم آتی ہے. ٹھیک ہے, پرو ایکٹیو لوگ پہلے سے تیاری کر کے رکھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر اپنے ارد گرد لوگوں کو کہ جو پرو ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں نا وہ جب پیپر دینے جاتے ہیں تو 2 بال پوائنٹس رکھتے ہیں, کیونکہ ایک خراب ہو گیا تو دوسرے کی ضرورت پڑ جائے گی, یا چلو کسی کو دینا پڑ سکتا ہے تو دوسرا بھی لے جاتے ہیں. دیٹ از پرو ایکٹیونیس. ہم جیسے ری ایکٹیو لوگ ایک بھی بھول جاتے ہیں اور وہاں جا کے کسی سے لے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ری ایکٹ کرتے ہو بال پوائنٹ بھول گیا, پھر وقت ضائع ہوتا ہے, پھر دوسروں سے مانگنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, پرو ایکٹیو لوگ سفر پہ نکلنے سے پہلے گاڑی کے ٹائر کی ہوا چیک کراتے ہیں. ٹھیک ہے نا, پہلے سے چیزیں رکھتے ہیں, پنکچر لگانے کا سامان رکھتے ہیں, ریڈیٹر کا پانی وغیرہ وغیرہ. دس از پرو ایکٹیونیس. ری ایکٹیو لوگ کچھ بھی نہیں چیک کرتے, نکل جاتے ہیں, راستے میں ٹائر پنکچر ہو جائے تو 1-2 گھنٹے ویسٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, دیٹ از ری ایکشن. تو چھوٹی چھوٹی عادتوں سے پرو ایکٹیو بنتا ہے انسان. اور پرو ایکٹیو بننے کے لیے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ اسٹیون کووی کی جو بک ہے 7 ہیبٹس آف ہائیلی سکسیزفل پیپل, اس میں پرو ایکٹیونیس کے اوپر بہت سی بات کی ہے کہ پرو ایکٹیو لوگ کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ پہلے سے پریپیئرڈ کیسے ہوتے ہیں چیزوں کے بارے میں. تو اس پہ آپ مزید ریسرچ خود کیجیے گا. تو اینی وے ٹو وائنڈ اپ, صحابہ میں ہمیں جو ایٹریبیوٹس نظر آتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں دوبارہ سے. سب سے پہلے ہم نے بات کی ان ویورنگ توکل اینڈ بلیف. میں نے آپ کو اس پہ واقعہ سنایا کہ دیکھیے میرے دوست نے خود بتایا کہ اس کی ایکچولی امید انسانوں سے لگی ہوئی تھی, اس لیے اس کا کام پھنسا ہوا تھا. تو آپ ایک بار جو ہے نا اپنے عقیدے کو ریوائز کریں اور اللہ سے امید لگائیں, اور اللہ کو کہیں کہ اللہ میری امید آپ پہ ہی ہے, اور آپ نے ہی میرا یہ مسئلہ سالو کرانا ہے, اور آپ میری مدد کریں گے. ٹھیک ہے, یہ آپ اللہ تعالیٰ کو کہیں, اور نہ صرف کہیں بلکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہوئے اس بلیف کو لائیں, انٹرنلائز کریں کہ واقعی اللہ میں آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں یا کرتی ہوں, اور آپ ہی سے مدد پکڑتے ہیں, آپ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, دیٹ از فرسٹ تھنگ. اس کے بعد میں نے آپ کو دوسری چیز بتائی ہوپ, رجا, کہ صحابہ ور ویری ہوپ فل پیپل. اور ہوپ بھی اسی انسان میں ہوگا جس کا اللہ رب العالمین پہ توکل اور بلیف ہے. اور ہوپ فل لوگوں کی میں نے آپ کو 2 نشانیاں بتائی. نمبر 1, ہوپ فل لوگ پاتھ ویز بناتے ہیں, اور ہوپ فل لوگ ایکشن لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہوپ از ناٹ این ایبسٹریکٹ کانسیپٹ. اس کے بعد تیسری میں نے آپ کو چیز بتائی یوڈیمونیا. صحابہ کی زندگیاں بہت بامقصد اور بہت میننگ فل تھیں, اور یوڈیمونیا کے میں نے آپ کو 3 انگریڈینٹس بتائے. کیا کیا ہے, تھوڑا آپ کا بھی ٹیسٹ ہو جائے. پہلی چیز کیا بتائی, 3 جو ایرسٹوٹل نے انگریڈینٹس بتائے تھے, اکاؤنٹیبلٹی یا رسپانسبل. یس, کہ یو آر رسپانسبل فار یور ہیپینس. کوئی آپ کا دن خراب نہیں کر سکتا سوائے آپ کے اپنے. اس پر ایک مثال بھی دی جاتی ہے نا کہ اگر آپ کے بینک اکاؤنٹ میں 8,64,000 روپے پڑے ہوئے ہیں اور ان میں سے 10 روپے کوئی لے لے تو آپ کا موڈ کتنا خراب ہوگا. تو آپ کہیں گے اتنا نہیں ہوگا, 10 روپے لے لیے, چلو میں لیٹ گو کر دوں گا, کوئی بات نہیں. تو
مثال دینے والا اس سے یہ بات سمجھاتا ہے کہ دن میں 8,64,000 سیکنڈ ہے. تو اگر کسی نے 10 سیکنڈ کے لیے آپ کا موڈ خراب کر دیا تو آپ باقی پیسے بھی جلا دیں گے. یعنی دس از دا پوائنٹ, آپ باقی سیکنڈس کو بھی ویسٹ کر دیں گے, جلا دیں گے باقی سیکنڈس کو, رائٹ. تو اس کو ایموشنل ریگولیشن بھی کہتے ہیں. تو یو آر رسپانسبل. 10 روپے کوئی لے گیا تو باقی پیسوں کو آپ آگ نہیں لگا دیں گے, ٹھیک ہے نا, غصے ہو کے آپ حفاظت کریں گے. اچھا یار 8,54,000 تو ہے نا. تو یہ ہے وہ مائنڈ سیٹ رسپانسبلٹی والا کہ اچھا کسی نے مجھے کوئی سخت بات کر کے اگر میرے 10 سیکنڈ برباد کر دیے تو 8,54,000 سیکنڈ باقی ہیں, اس میں بہت کچھ کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے. دیٹ از واٹ از مینڈ بائی رسپانسبلٹی لینا. دوسری چیز, فوکس آن واٹ یو کین کنٹرول. اور یہ بڑی گہری بات ہے, اس پہ اور غور کیجیے گا. آپ باقاعدہ اپنے لائف کا نا مشن ویژن بنا سکتے ہیں اس چیز کو سامنے رکھ کے کہ میں کیا کنٹرول کر سکتا ہوں, کیا کنٹرول کر سکتی ہوں. آؤ اس کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور تیسری چیز تھی ورچوز کو فالو کرنا. اس سے خود بخود دیکھیں آپ پرابلم سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. کئی لوگ آپ نے دیکھا ہے کہ جب وہ کسی گول کو نوبل کوئی گول بناتے ہیں تو پچھلی پرابلم سے نا خود بخود نکلنا شروع ہو جاتے ہیں, ان کو بھول جاتی ہیں پچھلی پرابلم, ٹھیک ہے. تو کوئی نوبل گولز بنائے, اپنے آپ کو چیلنجز دیں. فجر پہ اٹھنا ہے, دس از ون چیلنج یو کین گیو یور سیلف کہ 1 مہینہ فجر پہ اٹھ کے دکھاتا ہوں, آئی کین ڈو اٹ, میرے اندر ہے یہ طاقت, میں نیند پہ قابو پا سکتا ہوں, پا سکتی ہوں, ٹھیک ہے نا. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سیلف اسٹیم, آپ کا کانفیڈنس بھی بلڈ ہوگا. آپ دیکھیں نا بڑے بڑے جو اسپورٹس مین ہیں اپنے آپ کو چیلنج کرتے ہیں, یہ ڈیلی اپنے آپ کو چیلنج نہیں کر رہے ہوتے آج میں اتنا ویٹ اٹھاؤں گا, آج میں جم 2 گھنٹے جاؤں گا. تو جب وہ اپنے آپ کو چیلنج کرتے ہیں تو وہ خوش رہتے ہیں, ایک میننگ فل زندگی کی طرف آ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم ناخوش اس لیے کیونکہ ہم ہر وقت موبائل میں, ہر وقت جو ہے وہ بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں. ایک اسکالر نے ہم سے پوچھا کہ لاسٹ ٹائم آسمان کب دیکھا تھا. بڑی بات ہے, مطلب یہ سوال از ویری امپورٹنٹ. آسمان کب دیکھا تھا لاسٹ ٹائم, اس سے بہت ذہن کھلتا ہے آسمان کو دیکھنے سے, ٹھیک ہے نا. آسمان از ہیوج, وائڈ, دل خوش ہوتا ہے نیچر کو دیکھنے سے. اینی وے, اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا, یہ تو ہو گیا یوڈیمونیا. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا گریٹیٹیوڈ. صحابہ کی بہت شکر گزار پرسنالٹیز تھیں, اور گریٹیٹیوڈ اپنے اندر لانا پڑتا ہے سوچ سوچ کے. جس طرح آپ نے اپنے مائنڈ کو یہ سوچنا سکھا دیا ہے کہ صرف نیگیٹیوٹیز پہ فوکس کرو, اسی طرح آپ نے اب اس کو یہ سکھانا ہے کہ نہیں پازیٹیوٹیز پہ فوکس کرو, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا فارگیونیس اینڈ ایموشنل ریگولیشن. صحابہ میں ایک بہت خوبصورت چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ دے یوز ٹو پریکٹس فارگیونیس, اور وہ ایموشنل ریگولیشن کو پریکٹس کرتے تھے. اس کے بعد میں نے آپ کو صحابہ کی ایک اور بہت کمال کی چیز بتائی, گریٹ ریزیلینس. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ریزیلینس اور ریزیلینٹ لوگوں کی میں نے کچھ آپ کو خصوصیات بتائیں کہ ریزیلینٹ لوگ کیا کرتے ہیں, تھوڑا سا ریوائز کرتے ہیں ان خصوصیات کو. نمبر 1 میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ریزیلینٹ لوگ جو ہے وہ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی اچھا کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. نمبر 2, ریزیلینٹ لوگ جو ہے وہ ایک پرابلم کو, سچویشن کو تھریٹ نہیں دیکھتے, چیلنج دیکھتے ہیں. اور وہ یہ جملہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ آئی کین ڈو اٹ. لیکن ہم اس جملے کو ایسے کہیں گے کہ ود Allah's help انشاءاللہ آئی کین ڈو اٹ, اللہ تعالیٰ کی مدد سے وی کین ڈو اٹ. نمبر 3 میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ریزیلینٹ لوگ دے آر اپروچ اورینٹیڈ, دے واک ٹوورڈز دا پرابلم ناٹ اوے فرام دا پرابلم, ٹھیک ہے. یہ ہے ریزیلینٹ لوگوں کی نشانی. اور اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ریزیلینٹ لوگ انفارمیشن سیک آؤٹ کرتے ہیں, ریزیلینٹ لوگ ریسرچ اورینٹیڈ ہوتے ہیں, ریزیلینٹ لوگ جو ہے وہ پرابلم کی ریسرچ میں لگ جاتے ہیں اور وہ اس مسئلے کو حل کر کے ہی رہتے ہیں. موویز کی میں زیادہ مثال نہیں دیتا, لیکن ایک مووی آپ لوگوں نے دیکھی ہے پرسوٹ آف ہیپینس, ول اسمتھ کی. اس میں وہ جب انٹرویو دے رہا ہوتا ہے تو وہ ایک جملہ کہتا ہے, جب وہ بنیان پہن کے انٹرویو دینے آ جاتا ہے, اگر آپ کو سین یاد ہے. تو آپ کو پتہ ہے میں نے جو ایک کورس کیا ریزیلینس کا, پازیٹیو سائیکالوجی کا, اس میں پورا کرس گارڈنر کی پرسنالٹی کا انالیسس تھا. یہ جو بندہ ہے نا, ٹرو سٹوری ہے, کرس گارڈنر کی سٹوری ہے پرسوٹ آف ہیپینس, جو کہ وال اسٹریٹ کا بہت بڑا وہ بروکر اور جو بھی ہے اس کی کمپنی ہے پوری. تو اس کورس میں انہوں نے ہمیں یہ مووی دیکھنے کو کہا کہ پرسوٹ آف ہیپینس دیکھیں اور اس میں انالیسس کریں کہ یہ جو بندہ ہے کرس گارڈنر, اس میں کیا کیا سکلز ہیں. تو پھر ہم نے اسائنمنٹ بنائی کہ یہ اس میں سکلز ہیں, تو اس سے انہوں نے ہمیں ریزیلینس کہی. اینی وے کمنگ بیک ٹو, اس میں نا وہ ایک جملہ کہتا ہے, وہ اس جملے میں انٹرویو جو لینے والے ہوتے ہیں انہیں کہتا ہے کہ لیٹ می سے سم تھنگ, آئی ایم دا کائنڈ آف پرسن دیٹ اف یو آسک می سم تھنگ اینڈ آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ, آئی ول ٹیل یو آئی ڈونٹ نو.
बट आई नो हाउ टू फाइंड द आंसर एंड आई विल फाइंड द आंसर. तो ये उसका बड़ा पावरफुल जुमला था कि अगर आप मुझसे पूछेंगे एक बात चीज़ के बारे में और मुझे नहीं पता तो मैं कहूँगा मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि मुझे ये पता लगाना है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा और मैं लगा लूँगा. ये स्किल मेरे अंदर मौजूद है. तो ये है रेजिलिएंट लोगों की निशानी, ठीक है, कि वो पीछे पड़ जाते हैं और प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ आते हैं. उसके बाद जो है एक और मैंने आपको बात बताई कि रेजिलिएंट लोगों में पॉजिटिव इमोशंस होते हैं. वो पॉजिटिव इमोशंस को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, और वो पॉजिटिव साइड की तरफ देखते हैं ज़िंदगी के. और फिर लास्ट चीज़ मैंने सहाबा में जो आपको बताई वो है प्रोएक्टिव बिहेवियर. कि प्रोएक्टिव से मुराद है कि पहले से रेडी होना किसी चीज़ के लिए, ना कि रिएक्टिव होना. और प्रोएक्टिव लोग पहले से तैयारी करते हैं. जैसे मैंने आपको मिसाल दी, पेपर देने जा रहे हैं तो 2 बॉल पॉइंट साथ रखेंगे कि जस्ट इन केस इफ वन स्टॉप वर्किंग तो दूसरा. और आपने देखा होगा कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो बड़े प्रोएक्टिव हो जाते हैं सीख सीख के, और हम बड़े जो है ना वो केयरलेस होते हैं. पेरेंट्स हमेशा नसीहत कर रहे होते हैं ये रख लो, ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए. तो ये एक अच्छी हैबिट है. तो प्रोएक्टिव लोग जो है ना वो एकदम शॉक नहीं होते प्रॉब्लम आ जाए तो, क्योंकि वो पहले से ज़रा मेंटली रेडी होते हैं कि प्रॉब्लम्स कैन कम, ठीक है, लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज. तो प्रॉब्लम आ जाए तो मैंने क्या करना है. तो ये भी बहुत बड़ा स्किल है. तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सहाबा में हमें कुछ पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स और स्किल्स नज़र आते हैं. इन पे आप सोचिएगा और गौर कीजिएगा, इन पे मज़ीद रिसर्च कीजिएगा इंशाल्लाह कि हाउ कैन वी प्रैक्टिस ऑल दीज थिंग्स जो हमने आज बात की है.